ابو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ گیا، پوچھنے لگا قربان جاؤں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا آپ نے قیامت کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں جمع کیا ہے، نہ میرے پاس کثرت سے نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ میں نے کثرت سے کوئی خیرات کی ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم گھبرانا نہیں، محشر کے دن تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ تو یہی ہماری دعوت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بلاتے ہیں، لیکن دلیل سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کائنات والوں کو بتا دے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ میرا صراط مستقیم ہے کہ میں اللہ کے طرف بلاتا ہوں پوری دانائی اور حکمت عملی کے ساتھ۔ میں بھی بلاتا ہوں تو میرے چاہنے والے بھی، مجھ سے محبت کرنے والے بھی، کیونکہ ہم مشرک نہیں ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کی بھی یہی دعوت تھی، تو اہل بیت کی بھی یہی دعوت تھی، اصحاب کرام کی بھی یہی دعوت تھی، صالحین کی ولیوں کو بھی یہی دعوت تھی کہ اللہ کے طرف آ جاؤ۔ تو آج ہماری یہی دعوت ہے۔ یہ 10 دن بڑے شان اور قیمتی 10 دن ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ 10 دن اتنے شان والے ہیں کہ اس کے عمل 12 مہینے کے برابر ہے۔ اس دن جو بھی عمل کرے گا تو اس کا عمل 12 مہینے کے برابر لکھا جائے گا۔ تو آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ بازار محبت میں خریدار ہے کون؟ دیکھتے ہیں کہ کون جب بازار لگتی ہے تو وہاں خرید فروخت ہوتا ہے، اس میں چیزیں رکھی جاتی ہیں، پھر اس کے لیے آواز لگایا جاتا ہے کہ کس میں کتنے میں خریدو گے، کیسے خریدو گے۔ تو یہ بازار محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنت کا بھاؤ لگایا ہے، جنت کی چیز کو رکھا ہے نا بازار محبت میں۔ خریدو گے نہیں؟ خریدو گے؟ یقین سے آواز سے بولو خریدو گے؟ سارے خریدو گے؟ ہاں یقین کے ساتھ انشاءاللہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یقین سے کہہ دو، اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ کی بات آ جائے تو انشاءاللہ مت کہو، کیونکہ اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ یقین سے کہہ دو کہ یہ چیز ہم لے گے، تو یقین سے دل کے گہرائی سے ایمان کی نظر سے اکٹھے ہو کر کہو کہ ہم وہ ہر حال میں خریدیں گے، خریدیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں نے واق لگایا ہے، آواز لگایا ہے جنت کے لیے، ہے کوئی خریدار؟ اب لین لگ گئی، کس کی لین لگ گئی؟
ویسے تو سارے لگ گئی مگر آج 10 دن ہے اس کے لیے آج قصہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی اللہ تعالیٰ نے. کب آواز دی؟ جب ابراہیم علیہ السلام انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب میں شاید اپنے رب سے ملنے والا ہوں. میں نے عمر گزاری، کافی عمر گزاری، اب میں ان قریب اپنے مالک سے ملوں گا. اب دنیا کو چھوڑ کر میں جانے والا ہوں. پھر اپنے رب سے دعا کرتا ہے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے مالک میں جو میرے عضو چور ہو گئے ہیں، میں اب چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، میرے کو وارث چاہیے، مجھے صالح بیٹا چاہیے. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بشارت دے دی تجھے بیٹا ہوگا، وہ بھی بڑا دانا حکمت والا بیٹا. اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، اللہ کے نام پہ قربان ہونے والا بیٹا تو پیدا ہو گیا. جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹے سے بہت محبت ہوتی ہے ہر بندے کے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی. اب اس کی محبت اپنے بیٹے سے بڑھنے لگی. یہ قصہ حضرت عبد القادر رحمت اللہ، جس کو ہم پیران پیر کہتے ہیں، وہ اپنے کتاب بنیت طالبین میں لے کر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میری محبت کے مقابل کوئی اور کسی اور سے محبت کرے. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ رہی ہے تو اللہ نے آواز دیا ہے کوئی خریدار. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے مالک حکم کرو، کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جنت. کس پر؟ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا، اشارہ سمجھایا کہ میری محبت کائنات سے زیادہ، اپنے بچے کو قربان کرو. اشارہ آ گیا. قصہ لمبا ہے، ٹائم کم ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے مخاطب ہو، یہ دن شان والے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو جس بات میں بھی آزمایا ہر چیز میں پاس ہو. جو کہتا گیا ابراہیم علیہ السلام پورا کرتا گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے مانگا، کیا مانگا؟ بچہ. اللہ تیرے نام پر قربان ہے، لیکن ان کی بھی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ جو دے رہے ہیں وہ بھی چاہتا ہے کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس آ گیا کہ بیٹے کو ہار سنگار کر کے دے دو، میں اس کو لے کر جا رہا ہوں. بسم اللہ. شیطان نے دیکھا کہ اگر اس کام میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گیا تو میں تو برباد ہو جاؤں. یہ کام کبھی ہر حالت میں روکنا ہے، اس کام کو روکنا ہے. وہ میرے بھائی یہ ہمارے لیے بڑی، یہ جو قرآن کے قصے ہیں نا، ایسے معمولی چیزیں نہیں. ہم نے تو معمولی چیز رکھ کر ادھر کر دیا. ہم نے کہا دولت بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، شہرت بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرا گھر وہ ہے، کیونکہ ہم نے کم سے کم نبی کو تو مانے نا. اللہ کے محبوب نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے کافر کا گھر ہے، مومن کا نہیں. ہم نے کہا ہمارا.
مانا ابو جہل کہے کہ نہیں تو وہ کافر. وہ اللہ کے بندے سوچو، اللہ کے محبوب نے بولے یہ دنیا کافر کے لیے ہے، مومن کے لیے قید خانہ. اس کی زندگی ایسے گزرے گی جیسے کوئی قید میں ہوتا ہے. قید میں کون سا بندہ سکون سے ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول کے زبان پر اعتماد ہونا چاہیے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، تو دنیا میں ایسے ہو جا کہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے جیسے مسافر ہوتا ہے راستے. مسافر کیا بناتا ہے راستے میں؟ اس کی تو دولت اپنا گھر ہوتا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب تک ہم دل کے گہرائی سے نہیں مانیں گے، نمازیں پڑھیں، حج، تہجد، زکاتیں جتنا چاہے کریں، کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے. کیونکہ اللہ کے محبوب نے قسم اٹھا کے کہہ دیا. اللہ کے رسول کی زبان بھی 100% صحیح ہے، مگر میرے نبی کا قسم تو جس نے اس میں شک کیا تو وہ بھی مسلمان نہیں. اللہ کے محبوب نے فرما دیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان، والذی نفسی بید اللہ تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. مجھے قسم ہے اس ذات کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک مومن نہیں بنو گے، اور مومن نہیں بنو گے جب تک تیرے اندر میں محبت نہیں ہوگی. کس سے نہیں ہوگی؟ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی. دوسرے میں کہا والناس اجمعین، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم جنت میں کبھی نہیں جاؤ گے جب تک تم مومن نہیں بنو گے. مومن کبھی بھی نہیں بنو گے جب تک اب ماں باپ دنیا پوری چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو. یہ پتہ تب پڑے گا جب دنیا سے ہٹ کر ہم اللہ کے محبوب کے طرف متوجہ ہوں کہ ہمارے اندر میں محبت بھی ہے یا نہیں ہے. دیکھنا ہے. اب اللہ ان کو کیا کہتا ہے؟ جن کی دنیا سے محبت ہے ان کو کیا کہتا ہے؟ منافق. اللہ یہ لوگ تو ڈریں گے، ہم تو ڈریں گے، لیکن پوری کائنات کٹھے ہو جائے، رب کائنات کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی کی پرواہ کرے گا نہ کرتا رہا. اور شروع سے لے کر آخر تک اللہ نے کہا پوری کائنات ادھر ادھر ہو جائے، میری بات اٹل. کہہ دیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. وہ حدیث ہم مسلمان ہیں نا، مسلمان ہیں نا. قرآن کو نہیں مانے تو مسلمان بچیں گے، اللہ کے نبی کو نہیں مانے تو بچیں گے. اللہ کے رسول نے وہ کہہ دیا. یہ سورۃ توبہ سے قرآن وہ پڑھا ہے، سورۃ توبہ 10واں سپارہ آیت نمبر 24. علل اعلان کہلاتا کس سے؟ اپنے محبوب سے. ان سے کہہ دو قل ان کانکم آباکم، ان سے کہہ دو تمہارا باپ ہو. کتنا پیارا رشتہ ہے. وَأَبْنَاؤُكُمْ تیری اولاد ہو، وَإِخْوَانُكُمْ بھائی ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ بیویاں ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ رشتے ناتے برادریاں. جو برباد برادریاں کہتی ہے نا اس کی محبت. اور وپار دندے ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها. دندے، وپار، بزنس، نوکریاں. یار آج تو اس کے مولانا کے پاس قرآن کو سننے جائیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، چھوڑ دے اس کو. کیا ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تجھے پتہ پڑے گا. جس کو ابو جہل کو کافر کہتے تھے نا، وہ اس کا قصہ سنو.
جب اللہ کا رسول زمین پر قرآن پڑھتا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا قرآن، ان کو پتا تھا یہ انسان کی زبانی نہیں ہے۔ رات کو اللہ کا محبوب قرآن پڑھ رہا ہے، یہ دوسری آیت، لیکن ہمیں چھپایا گیا ہے، ہمیں جو چھپایا گیا ہے نا کون بتائے؟ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شروع کیا، رات کو پوری رات ابو جہل چھپ کے آ گیا، عتبہ ولید یہ سارے کے سردار سارے آ گئے، جب وہ قرآن سن رہے ہیں صبح صادق ہو گئے، ان کو جرئت نہیں ہوئی کہ قرآن سے واپس چلے گئے، روشنی ہو گئی، دیکھ ارے ابو جہل یہ ولید یہ تو کیسے؟ اس نے کہا یار کیا کریں، قرآن نے مجبور کر دیا اور بے بس ہو کر آ گئے۔ اس نے کہا ہم آئیں گے تو پھر لوگوں کا کیا ہوگا، یہ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ابھی نہیں آئیں گے، یہ وعدہ، ان کا وعدہ ایسے ہوتا تھا جیسے پتھر پر لکیر، وہ وعدے کی کبھی بھی برخلافی نہیں کرتے۔ ہمارے دور میں جو ہمارے سے بڑے تھے نا وہ بھی ایسے ہی تھے، وعدے کی برخلافی نہیں کرتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج تو ہم قدم قدم پر وعدہ توڑتے ہیں۔ دوسرا دن ہو گیا، ابو جہل نے کیا، ان نے وعدہ کیا ہے وہ پکا نہیں آئیں گے، پھر ان عتبے نے کہا وہ بھی نہیں آئیں گے، اب تینوں چاروں سردار نے یہی سوچ لیا یہ نہیں آئیں گے، ہم جاتے ہیں۔ پھر صبح تک کھڑے ہیں، پھر جب روشنی ہوئی ایک دوسرے، ارے یار یہ کیا ہوا؟ اب قسم اٹھانے لگے، لات منات عزا کی قسم ہے، ہمیں تو وہ بھی پتہ نہیں ہے نا لات منات عزا کون ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں بت میں پھنسا دیا، تو ان کی قسم کھانے لگے۔ اب یقین ہو گیا کہ نہیں آئیں گے، تیسرا دن ہو گیا تو ابو جہل نے کہا نہیں لاؤ، ایسے بڑے قسم کھائے اب تو یہ مر جائیں گے، نہیں آئیں گے، میں جا رہا ہوں۔ پھر وہ چارے سردار وہاں کٹے، روشنی ہو گئے، ارے یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم کبھی بھی رک نہیں سکتے، ہم مسلمان آ نہیں سکتے۔ ابو جہل رک نہیں سکتا ہے قرآن سن کر، مسلمان آ نہیں سکتا ہے قرآن سن کر۔ ابو جہل کے پیروں میں زنجیر نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کے پیروں میں زنجیر ہے، قرآن کو دیکھ کر ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے شیر سے گدڑ بھاگ۔ پھر ابو جہل نے کہا میں تجھے نسخہ بتاتا ہوں وہ اپناؤ، وہ ان لوگوں نے نہیں اپنایا لیکن مسلمانوں نے اپنایا۔ کیا اپنایا؟ اللہ نے بتا دیا، قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ ہی نہیں دو، کسی کا بھی توجہ ہے قرآن پر؟ قرآن چل رہا ہے دل بازار میں، قرآن چل رہا ہے دل گھر میں ہے، یہ ابو جہل کی تابعداری ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ خبردار، قرآن پڑھا جائے ایسے خاموش ہو جاؤ کہ تیرے دل کی دھڑکن بھی بند ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا دور آئے گا یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، آخری دور میں میرے امت کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا لیکن اس کے اندر قرآن نہیں جائے گا، یہ اسلام سے نکلے ہوئے ہوں ایسے جیسے تیر سے کمان نکل جاتا، ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا صحیح نشانی تو بتاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا یدعو الی الاوثان ویقتلون اہل الایمان، ان کا جھگڑا کس سے ہوگا؟ ایمان والے سے۔ محبت کس سے ہوگی؟ بت پرست سے۔ آج داڑھی والا کے ساتھ یہ سنت ہے نا، داڑھی والا جائے گا وہ ملو آج میں جہاں جاؤ ملو، حالانکہ پوری دنیا نے لکھا جس نے داڑھی پر اٹیک کی وہ قطعی کافر۔
کیونکہ اس نے میرے نبی پر اٹیک کی. اگر ہم سارے داڑھی رکھتے میرے نبی سے محبت ہوتی تو رکھتے نا. من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میرے سنت سے محبت کی وہ میرا محب ہے، جس نے میرے سنت سے محبت نہیں کی وہ نہیں ہے. آج داڑھی رکھتے کسی کے مجال ہوتی تو داڑھی کا تھا. 3% داڑھی والے ہوتے تو 1% جو داڑھی نہیں رکھتے نا وہ اپنے چہرے کو چھپاتے کہ کہیں یہ ہمیں برا نہ کہے. کیونکہ آج ہم نے اپنے نبی کے سنت کو دور کر دیا. کیونکہ ہماری محبت شیطان سے، ہماری محبت گھر سے، ہماری محبت دندے سے، ہماری محبت بزنس سے، جس چیز سے میرے نبی نے روکا ہماری محبت ان سے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ابراہیم مجھے قربانی چاہیے. بیوی کو کہا بچے کو تیار کرو. اب تیار ہو گیا، عورت بن کے شیطان آ گیا. عورتیں آتی ہیں نا، اور تو گاڑی آتی ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، وہ سامنے تو عورت ہی ہوتی ہے لیکن اندر اس میں شیطان ہوتا ہے. وہ آئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہاں لے کر؟ باپ ہے اس کا، چاہ رہے کسی اچھائی کے. اس نے نہیں تو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اس نے کہا اس کو ذبح کرے گا. او مائی تو کیا تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ کبھی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا او مائی اللہ کا حکم ہے. اس نے کہا او شیطان مردود بھاگ جا. اگر اللہ کا حکم ہے یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر 1000 بیٹے ہوتے وہ بھی قربان کر دے. یہ تو ایک اسماعیل ہے، تم مجھے اس سے روک رہی ہے؟ نکل جا خبیر، تو شیطان ہے. بھگا دیا. پھر اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہے تو ایک لڑکا آ گیا، کھیلنے لگا. کھیلتے وہ کھیلنے لگے آپس میں. تو اس کو کہا آپ کو پتہ ہے کہاں یہ لے کر جا رہے تھے؟ باپ ہے جہاں لے کر جائے، میرا والد ہے، میرے اچھا ہی سوچے گا. اسے کہا یہ تجھے قتل کرے گا. کیوں قتل کرے گا؟ باپ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کا حکم ہے. اس نے کہا تو یہ تو ایک جان اسماعیل کی، اللہ تو 1000 جانیں دیتا، تیرے نام پر ایک ایک کر کے قربان کر دے. کرو گے یہ واپس؟ کرو گے؟ اب خریدنا ہے نا. بازار محبت میں کون خرید کرتا ہے؟ اب میلہ لگا ہوا ہے، وقت چل رہا ہے، جنت کے خریدار کھڑے ہیں. ہے کون جو خرید کرے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. آ جاؤ تجھے ویاپار بتاؤں جو تجھے عذاب علیم، خطرناک عذاب سے تجھے بچا لے. تو اس نے کہا اگر اللہ کے لیے کہہ رہا ہے تو میری 1000 جانیں اس کے اوپر قربان ہے. اللہ کے نام تو خبیر، تو شیطان ہے، ہٹ جا. اب یہاں بھی نہ ہو رہا. اب اس نے کہا کیا کروں؟ ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا، راستہ چھوڑا تھا، کھڑا ہو گیا. او ابراہیم میں تجھے یہ کام کرنے نہیں دوں گا، یہ کام کرنے نہیں دوں گا. اللہ نے کہا پتھریاں اٹھا مار. وہ پتھریں اٹھائی، اس کو مار دی. ایسے اس کو لگی جیسے بم لگتا ہے، نہ جانے کہاں جا کر. آج بھی وہ سسٹم چل رہا ہے وہاں. وہ آگے کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہوتا گیا، وہ پتھریاں مارتا گیا. اور آج یہ سسٹم چل رہا ہے. تو بات کسے کو پورا کرنا؟ تو ابراہیم علیہ السلام اب اپنے بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے. اب اسے بھی تو مشورہ لے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا تو حکم ہے کہ اسماعیل کو ذبح کرو، لیکن اسماعیل بھی ذبح ہونا چاہتا ہے یا نہیں؟
اب آواز لگا رہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ نے کیا کہا؟ قربان جائے اللہ کے نام پر کیسے ہمیں دین کھول دے۔ یا بنی میرے بچے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے، حقیقت نہیں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب خواب کی بات بتا رہا ہے نا، کہ خواب وہ کہے گا باپ خواب ہے نا، حقیقت تو نہیں ہے نا۔ میں نے خواب دیکھا ہے۔ آج ہم تعویل پر تعویل، تعویل پر تعویل، اللہ کی بات آئے تعویل، نبی کی بات آئے تعویل رد کرنی ہے، کیونکہ ہمیں قانون اللہ کا چاہیے ہی نہیں، تو تعویل کریں گے۔ تو جب میں خواب میں دیکھا ہے، حقیقی نہیں، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے قتل کر رہا ہوں، ماذا تری، میں تجھے ذبح، اب تو اس پر کیا کہتا ہے؟ یہ حق تو یہ تھا باجان، خواب ہے نا، خیر ہے پاجو پاڑ میں آئی، خواب کی بات ہے یار، کوئی بھی بابا تم نے خواب دیکھا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ میرے ابا اب دیر کا ہے کہ دیر نہیں کرنا، کہیں واحد القہار نہ ناراض ہونا، ابھی کے ابھی۔ لیکن ابا جان تم مجھے ذبح کر نہیں سکو گے، میں تیرے جگر کا ٹکڑا ہوں، اپنی بھی آنکھیں باندھ، میری بھی باندھ۔ پھر چھری کو چلا، فلما تلہ للجبین، کیا کہا؟ پھر اس کو لٹا دیا، اپنے بیٹے کو لٹا دیا، اور اس کی آنکھیں بھی اپنی باندھی، اس کے بھی جب لٹا لیا، چھری چلانے لگا۔ اللہ نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف چھری کو عقل کی خبردار، میرا خلیل ہے، وہاں اس کا بیٹا ہے، اگر تو چل گئی تو زندگی بھر تیرا تیزاب ختم۔ کیا مجال ہے، چل رہا ہے، چھک رہا ہے، کھینچ رہا ہے، چھری چلی نہیں۔ جبرائیل کو حکم ہو گیا فوراً جا جنت سے دمبا لے کر آ، اسماعیل کو نکال اور دمبے کو رکھ لو۔ جب اس نے دمبا رکھ لیا، اسماعیل کو ہٹا دیا، چھری کو حکم ہو گیا چل جا، چھری چل گئی، ہاتھوں کو خون لگا، ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ اسماعیل کو ذبح کر دیا۔ وہ اللہ کا رائے، اللہ اس کی صداقت بتا رہا ہے۔ فلما تلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ او ابراہیم علیہ السلام، تیرے خواب کو ہم نے پورا کر دیا، مبارک ہو تجھے۔ اور ایسے ہم جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو ایسے، مجھے اسماعیل کی ضرورت نہیں تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، بیٹا پیارا کر رہا ہے یا مجھے پیار کر رہا ہے۔ یہ آزمائش، ایک طرف بیٹا تھا ایک طرف اللہ تھا، مجھے لے رہا ہے یا بیٹے کو لے رہا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء العظیم۔
اور یہ بڑے میں بڑی آزمائش تھی. کون کہتا ہے؟ اللہ. بڑے میں بڑی آزمائش تھی. بیٹا تھا لیکن چلا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہے نا ایک ذبح عظیم، میں نے ایک تمام بڑے میں بڑی ذبح مقرر کر دی. وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، اور قیامت تک کے بندوں کے لیے یہ میں نے مقرر. سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، سلامتیوں کو بیٹے تک قربان کر دیا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم یہی بدلہ دیتے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں. اللہ نے لیا نہیں لیا نا، پھر ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں نا کنگلے ہو جائیں گے، اللہ ہمارا مال لے جائے گا، ہماری یہ دھندا ختم ہو جائے گا، ہمارا اب فلانی چیز میں نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے اسے زیادہ دوں گا. اس چیز کو کم کرنے والا بھی میں ہوں تو بڑھانے والا بھی میں. کرو گے ابھی واپار نا، مکر تو نہیں جاؤ گے نا. اب یہ اقرار کرو کہ آگے بڑھنا ہے، آگے قدم بڑھانا ہے اللہ کے دین کے لیے. اپنی جان جیسے اللہ نے کہا، آیت کو تو پورا کرے نا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے یہی واپار کیا ہے مومنوں سے، اس کی جان بھی لے لی، مال بھی لے لیا بدلے جنت کے. کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راہ میں لڑتے رہتے ہیں، کبھی مر بھی جاتے ہیں، کبھی مار بھی دیتے ہیں. وعدن حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہی میں نے وعدہ توریت والوں سے، انجیل والوں سے، اس قرآن والوں سے، یہی میرا وعدہ. جو یہ کام کرے گا جنت اس کی. جو ہم سے خریدے، جس کے پاس یہ پاور ہو مجھے جنت خریدے، جنت ان کے لیے. اللہ نے وعدہ کر دیا ہے. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، بلّہ اللہ سے زیادہ کون وعدہ نبھانے والا ہے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ان بندوں کو مبارک دو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے یہ واپار کیا اس کو مبارک دو. کہ اس کو مبارکیں ہوں، ہزاروں لاکھوں کروڑے مبارک ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے یہ واپار. تو میرے بھائی یہ محفل کوئی مذاق نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہ محفل ان کے لیے ہے جس نے یہ کام کیے. آگے بیوی کھڑی ہے، میں یہ پرابلم ہے، میں بیمار ہوں، مجھے یہ کر، میں تجھے جانے نہیں دوں گا، ہٹ جا. بیٹا کھڑا ہے، باپ کھڑا ہے، یہ 8 رشتے کھڑے ہیں، ساروں کو چھوڑ کر جو اللہ کی محفل سجاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بڑا اجر ہی اجر. میرا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اے ایمان والوں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زمین کا وارث مالک تجھے بنا. اگر تم میرے ہو گئے اور کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت کی، میرے محبوب سے محبت کی. ایک طرف دنیا کھڑی تھی، دوسرے طرف میں اللہ تھا، میرے نبی کا پیغام تھا. تو نے پوری کائنات کو ٹھکرا کر اللہ اس کے رسول کے پیغام کو اٹھا لیا. تیرے لیے مبارک ہے، دنیا بھی تیری تو آخرت بھی. تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یار یہ ہوگا، یہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی دندے میں نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا میں قسم اٹھاتا. لیکن ہمیں ایمان ہو نا نبی پر.
میں قسم اٹھاتا ہوں جو اس کام میں نکلے گا کبھی بھی اس کو نقصان نہیں، کسی کے لیے بھی میں قسم نہیں اٹھاتا ہوں، اس بات میں قسم اٹھاتا ہوں۔ لیکن ہم نے تو کہاں قدر کہ اللہ نے کہا ما قدر اللہ کا قدر، ان لوگوں نے میرا قدر نہیں کیا۔ اگر ہم اللہ کا قدر کرتے تو یہ چیزیں ہوتی نہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا قدر نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بات کو ادھر ادھر کر دیا اور دنیا کو ہم آگے لے کر آئے، دنیا کی محبت میں آگے آئے، دنیا کو عیش چاہیے، عیاشی چاہیے، بنگلے چاہیے، گھر چاہیے، ہر چیز چاہیے۔ پھر قیامت کے دن وہ بندے کہیں گے کاش میرا کوئی سجن نہیں تھا، دوست نہیں تھا، میرے کو ٹکڑا ٹکڑے کرتے دنیا میں تو ایسا کوئی میرا سجن ہی نہیں تھا، کیونکہ ہماری حقیقی زندگی وہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری یہ دنیا کی زندگی ایسے ہے کہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر چلتی، یہ تیری زندگی۔ دوسری جگہ پانی سے انگلی نکال کر کہا جو پانی اس انگلی کو لگا یہ تیری زندگی ہے، باقی دریا تیری وہ۔ اب دریا زندگی کو چھوڑ کر اس کو، اور یہی ہوں گے ایسے ہی ہماری دو زندگیاں، ایک یہ جیسے آج ہے نا کل دماغ ہر سے، ہر وہاں چیزیں ہوں گی، وہاں میلے لگیں گے، ہر چیز ہوگے، بیویاں ہوں گے، گھر ہوں گے، بنگلے ہوں گے، مالاتیں ہوں گے، ایسی ایسی نہریں، ماکھی کی نہر، شہد کی نہر بہے گی، یہاں تو 1 کلو بھی اصلی نہیں مل رہا ہے، وہ بھی ہزاروں روپیوں پہ نہیں، نقلی دودھ کی نہر بہے گی، یہاں دودھ کہاں ہے، پاؤڈر، شربت کی نہر بہے گی، اور وہاں کی ایک عورت اللہ کے محبوب نے فرما دیا جس کے پنڈلی سے اگر پردہ ہٹ جائے تو پوری دنیا روشن، اور اتنی خوشبو کہ پوری دنیا خوشبو میں اٹھے۔ ایسی عورتیں ہوں گی جن کے محلات ہوں گے، ایک محلات کے پوری بادشاہ کٹھے ہو جائے، ایک محلات کی اینٹیں وہ بھی خرید نہیں سکتے، جو مشک عنبر کا غارہ ہوگا ان کا۔ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ دنیا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جان لیے، جان اور مال، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے جنت ان کو دی جن کی جان بھی لے لی تو مال بھی لے لیا بدلے جنت۔ ہم نے نہ جان دی نہ مال، ہم بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، دنیا آ جائے، دنیا آ جائے، دنیا آ جائے، آئے گی نہیں۔ تو میرے بھائی وقت ہے اب سنور جائے، آئے نہیں آئے نا، سارے لگے ہیں مشغولی میں، کیوں آئیں گے؟ اللہ سے ہمارا کیا ہے؟ یہاں حاکم آ جائے پھر دیکھو، اگر نواز شریف آ جائے روڈ پر، پیر رکھنے کی جگہ ملے گی؟ زرداری آ جائے، یہاں کا کوئی سیاستدان آ جائے، یار کیا ہم نے اللہ کی عزت کی ہے، اللہ کے محبوب کے پروگرام کی عزت کی ہے؟ کیونکہ ہمارے مولوی صاحب تو مسجد میں بیٹھ گئے نا، ان بیچاروں نے مسجدیں لے لی، انہیں وہ سمجھ گئے کہ یہ ہماری بات نہیں مانیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم مسجد اختیار کریں، کیونکہ جب یہ مانیں گے ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں یہ عزت دیں گے ہی نہیں تو ان کی ان میں چھوڑ دو، جو چاہتے ہیں ان کو دے دو وہ۔ تو اللہ کے بندے سنور جائے، ہم اللہ کی عزت کریں، اللہ کے محبوب کی عزت کریں، نہیں تو وہاں بہت پچھتائیں گے، دن رات روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، آنسو ختم ہو جائے گا، آنکھوں سے خون نکل پڑے۔ ایک دن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار رو رہا ہے، اللہ کا محبوب ہے، صحابہ کرام نے کہا سید آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھتے تو کبھی بھی اپنے بیویوں کے نزدیک نہیں آتے، روتے رہتے اور پہاڑوں میں چلے جاتے، کبھی بھی تم یعنی اپنے بستر پر نہیں سوتے۔ جو میں دیکھ کر آیا ہوں اگر میں تم سنتے اور دیکھتے
آج ہم نے مذاق سمجھ لیا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے رب کو سمجھے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تو اساں گناہگارن کے بخش، اساں جو ظاہر لکل ننڈا وڈا گناہ معاف کر، جے کے گناہ کیا ہنتین تا تیندا معاف کر۔ یا ارحم الراحمین اساں کے پنجے خاص بانن مو بنائے، انہاں نے بانن مو جنجے متوں تنجا انعام اکرام ہوجن، انہاں کو بچائے جنجے متوں تنجو غضب دمر ہوجے۔ یا ارحم الراحمین اساں جے دلن میں صرف پانچی محبت کے پیدا کر، تو اساں سا محبت کر۔ اساں جے گھرن کے نیک صالح بنائے، اساں جے گھرن کے جنت جے گھرن مجھوں گھر بنائے، اساں جے اولادن کے نیک صالح بنائے، پتر پوٹرن کے نیک صالح بنائے۔ یا ارحم الراحمین جے کہ اساں جا مری چکائیں انہن کے جنت الفردوس میں داخل کر، جے کہ زندہ ہیں انہن کے ہدایت وارو بنائے۔ اساں جا قرض معاف کر، درد معاف کر، مشکلیوں معاف کر، پریشانیوں معاف کر، بیماریوں دور کر، مرض دور کر۔ اساں جے متوں پنجا خاص کرم عطا کر، اساں جے متوں پنجی خاص رحمت عطا کر۔ اساں کے پنجے قرآن پنجے محبوب جے سنت جو تابع بنائے۔ اساں جے اندر میں پنجی محبت پنجے رسول جی محبت پیدا کر۔ اساں جے اندر میں پنجے رسول جے صحابی انہن جے اولاد جی محبت پیدا کر، تو اساں سا محبت کر۔ اساں جے اندر میں ہر نیک صالح ولی جی محبت پیدا کر، تو اساں سا محبت کر۔ ہر ان شے جی محبت پیدا کر جیسا تو محبت کرے، تو ہر ان شے کو دور کر جیسا تو نفرت کرے۔ تو یا ارحم الراحمین اساں کے پنج سائے میں رکھ، معاشر جے میدان میں کھٹاؤں جی معافی دی جائیں، پنج عرش جے سائے ٹوں کجائیں، پنج رسول جے 70,000 پیریوں جنت ونجن وارے ٹولی موں بنائے۔ تو اساں جی دنیا بھی سوارتا آخرت بھی، دنیا آخرت جے رسوائی کو پنج پناہ میں رکھ۔ سبحان ربک رب العزت ما یصفون، سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک رب